اس میں جو دماغی علامتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایکونائٹ کے مقابل پر، کیونکہ ایکونائٹ میں تو جو کچھ بھی ہے سرفیس پر رہتا ہے اور نفسیاتی لحاظ سے اس میں کچھ چیز ڈوبتی نہیں. بیلاڈونا میں دماغ کو چڑھتی ہے اور ڈیلیریم بڑا سخت پیدا ہوتا ہے، اتنا سخت کہ بیلاڈونا کا پاگل سب سے زیادہ وائلنٹ پاگل ہوتا ہے. اگر کوئی پاگل ہو جس میں بے انتہا جوش ہو اور وائلنس ہو یا خودکشی کرنے کی کوشش کرے چھلانگے مار کے یا اپنے سنبھالنے والوں کو مارے اور غصہ ہو تیزی ہو، اس میں بیلاڈونا بہت افیکٹو ہے. لیکن اگر کرونک ہو جائے کیس تو کرونک کیس میں پھر بیلاڈونا کام نہیں کرتا، یا کسی پاگل پن کو جو اچانک بیچ میں دوڑا پڑ رہا ہو وہاں بیلاڈونا کام کرے گا. لیکن بعض کرونک کیسز ہیں ان میں سلفر اور اسٹیمونیم کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. بعض لوگوں کو زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے پاگلوں کو، وہ بیلاڈونا کے کیس ہیں. لیکن اگر بیلاڈونا دے کر اس کا دوسرا علاج نہ کیا جائے تو دو تین دفعہ کے بعد بیلاڈونا بھی کام نہیں کرے گا. اس لیے کرونیسٹی میں کوئی اور مددگار دوا ڈھونڈنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوائیں آکرونائٹ بیلاڈونا کرونک نہیں ہے، لمبا چلنے والی نہیں ہے. تو بیماری بعض ایسی ہوتی ہے جن کا عارضی اظہار وقتی ہوتا ہے لیکن مستقل بیماری موجود ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اس میں اسی لیے میں کہا تھا اسٹیمونیم اس سے زیادہ لمبا اثر کرنے والی ہے. اب ٹائیفائڈ میں بھی بعض بیلاڈونا کی سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں اور شدید ہذیان اور غیر معمولی دماغ کو بخار چڑھا ہوا، اس میں اگر آپ بیلاڈونا دیں گے تو وقتی طور پر کچھ ریلیف تو کر دے گا لیکن اور کمپلیکیشنز پیدا کر دے گا، کیونکہ ٹائیفائڈ کو اچھا کرنے پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں. ٹائیفائڈ اپنے مزاج کے لحاظ سے بیلاڈونا سے دور ہے، لیکن یہ علامتیں بیلاڈونا سے نسبتاً کم درجے کی اسٹیمونیم میں پائی جاتی ہیں. اور اسٹیمونیم میں کرونیسٹی بھی ہے، بہت بڑا کرونک نہیں مگر کسی حد تک لمبا چلتا ہے. تو اسٹیمونیم علاج ہے جو دماغ کے ڈیلیریم کو بھی ٹھیک کرے گا اور ٹائیفائڈ کو بھی ٹھیک کرے گا، علامتیں اگر بیلاڈونا کی پائی جائیں. اور روزمرہ کے جو اسکیزوفرینیا پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا یہ کمبینیشن سلفر اور اسٹیمونیم یہ بہت مفید ہے. اکثر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر نہ ہو تو پھر اور کوئی بیماریاں ہیں گہری نفسیاتی بیماریاں، ان کا علاج اس کے مطابق ہونا چاہیے. بعض دفعہ وائلنس کے ساتھ فریش گوئی بھی ہو جاتی ہے ساتھ پاگلوں میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندرونی عضلات میں جو جنسی عضلات ہیں ان میں کوئی نقص ہے. تو جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک پاگل پن ٹھیک نہیں ہوگا. بعضوں کو شاکس ہیں بہت پرانے، بعض ان شاکس کے نتیجے میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کا شاک ہے، اس میں کون سی دوائیں کرونک شاک کو دور کرنے میں کام آتی ہیں. بعض غم کے اثرات سے پاگل ہوتے ہیں، ان کو امبرویسا کام آئے گا. بعض غم کے اثرات اور نقصان کے اثرات سے میٹرونول طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح مختلف دوائیں ہیں جہاں جب وقت آئے گا دواؤں کا میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے بتا بھی چکا ہوں کچھ. تو اصل میں پاگل پن کا علاج گہرا جا کر اس کی اصل وجہ دراز کر کے ہوتا ہے. اگر اتنا وقت نہ ہو تو روزمرہ کے نسخے کے طور پر میں نے دیکھا کہ بیلاڈونا سلفر اور اسٹیمونیم یہ کمبینیشن اچھا ہے.